اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے اندر یہ رنگ اور یہ عنصر بھی ہمیں واضح طور پر نظر آ رہا تھا۔ حضرت امام محب اللہ طبری نے الریاض النظرہ، یہ جو کتاب میرے ہاتھ میں ہے، اس کے اندر روایت کیا ہے کہ وعن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ لما فتح اللہ المدائن علی اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی ایام عمرہ، کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جب مدائن فتح ہوا تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس مال غنیمت آیا۔ تو جب مال غنیمت آیا تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکم ارشاد فرمایا کہ دسترخوان بچھا دیا جائے، ایک چٹائی بچھا دیا جائے، اور جتنا مال غنیمت ہے سارا مال غنیمت اس پر رکھ دیا جائے۔ تو جب مال غنیمت اس پر رکھ دیا گیا اور غنیمت کا مال اس پر رکھ دیا گیا، ثم اجتمع اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب وہاں پر اکٹھا ہو گئے، جمع ہو گئے۔ فرماتے فاول من بدر الیہ الحسن بن علی، سب سے پہلے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لے کر آئے۔ جب تشریف لے کر آئے آپ نے فرمایا یا امیر المؤمنین اعطنی حقی مما افاء اللہ علی المسلمین، فرمایا اے امیر المؤمنین عمر بن خطاب، آپ میرا حق ادا کر دیجئے جو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر ادا کرنے کا حکم دیا ہے۔ تو فرمایا حضرت امیر المؤمنین نے فقال بالرحب والکرامہ، فرمایا خوش آمدید، خوش آمدید اے امام حسن بن علی، خوش آمدید ہو اور آپ کا آنا مبارک ہو۔ اور فرمایا وَأَمَرَ لَهُ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ، اور آپ نے حکم دیا کہ مال غنیمت میں سے 1000 درہم اٹھا کر امام حسن ابن علی کو عطا کر دیا جائے۔ وہ عطا کر دیا گیا۔ ثم انصرف، جب امام حسن چلے گئے فبدر الیہ الحسین ابن علی، تو ان کے جانے کے بعد حضرت امام حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے۔ یا فقال یا امیر المؤمنین اعطنی حقی مما افاء اللہ علی المسلمین، اور آپ نے فرمایا کہ اے امیر المؤمنین میرا حق وہ ادا کر دیجئے جو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر لازم کیا ہے۔ فقال بالرحب والکرامہ، حضرت امیر المؤمنین عمر بن خطاب نے ارشاد فرمایا کہ مرحبا، مبارک ہو، آ جاؤ، ہماری ساری عزتیں آپ کے نانا کے طفیل ہی ہے، تشریف لے کر آئیے۔ اور فرمایا وَأَمَرَ لَهُ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ، اور حکم ارشاد فرما دیا کہ امام حسین بن علی کو بھی 1000 درہم دے دیا جائے۔ اور پھر فرماتے ہیں فَبَدَرَ إِلَيْهِ ابْنُهُ عبد اللہ ابن عمر فقال یا امیر المؤمنین اعطنی حقی مما افاء اللہ علی المسلمین۔ جب حضرت امام حسین چلے گئے تو فرماتے ہیں حضرت امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے حضرت عبداللہ ابن عمر آئے، اور انہوں نے بھی کہا کہ امیر المؤمنین آپ مجھے وہ حق عطا کر دیجئے جو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر لازم کیا۔ فقال له بالرحب والکرامہ، آپ نے کہا بیٹے تجھے بھی خوش آمدید، تجھے بھی مرحبا۔ اور فرمایا وَأَمَرَ لَهُ ب500 درہم، اور حکم دیا کہ ان کو 500 درہم دے دیا جائے۔ حضرت حسن بن شبہ آئے، ان کو حکم دیا کہ 1000 درہم دیا جائے۔ امام حسین آئے، حکم دیا کہ 1000 درہم دیا جائے۔ مگر جب اپنے صاحبزادے عبداللہ بن عمر آئے تو یہ نہیں کہا کہ 1000 درہم دو، بلکہ فرمائے ان کو 500 درہم دو، ان کا آدھا دو۔ جب یہ حکم فرمایا کہ ان کو 500 درہم دو، فقال یا امیر المؤمنین، تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا انا رجل مشید، فرمایا ابا حضور میں ایک طاقتور آدمی ہوں، اضرب بالسیف بین یدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والحسن والحسین طفلان یدرجان فی سکک المدینہ تعطیہم الفا الفا وتعطینی 500۔ فرمایا ابا جان میں ایک مجاہد آدمی ہوں، طاقتور آدمی ہوں، اور میرا کمال تو یہ ہے کہ میں حضور علیہ السلام کی موجودگی میں غزوات میں جا کر کافروں سے لڑا کرتا تھا، اور اس وقت تو امام حسن اور حسین اتنے چھوٹے تھے کہ وہ مدینہ کی گلیوں میں کھیلا کرتے تھے۔ میرا تو یہ مقام اور یہ مرتبہ ہے، مگر معاملہ یہ کہ آپ نے انہیں 1000 درہم دیا اور آپ نے مجھے 500 درہم دیا۔ تو پھر فرمایا قال نعم،
اب حضرت عمر بن خطاب نے فرمایا کہ ہاں بات تو تیری صحیح ہے، تو واقعی طاقتور آدمی ہے اور واقعی تو نے حضور کے سامنے جنگوں میں شرکت کیا ہے، غزوات میں لڑا ہے، اور ہاں امام حسن حسین اس وقت اتنے ہی چھوٹے تھے کہ وہ مدینہ کی گلیوں میں کھیلا کرتے تھے، مگر آپ نے فرمایا کہ بیٹا اذهب فاتنی بابن کا ابیہما وام کا امہما وجد کا جدہما وجدت کا جدتہما وام کا امہما وخال کا خالہما۔ فرمایا اگر بات یوں ہی ہے تو ذرا بیٹے جا تو ان کے باپ کی طرح کوئی باپ تو لے کر آ جا، پھر تو جا ان کی ماں کی طرح کوئی ماں تو لے کر آ جا، پھر تو جا ان کے دادا کی طرح کوئی دادا تو لے کر آ، پھر تو جا ان کے خالہ کی طرح کوئی خالہ تو لے کر آ، پھر تو جا ان کے ماموں کی طرح کوئی ماموں تو لے کر آ، پھر تو جا ان کے چچا کی طرح کوئی چچا تو لے کر آ جا۔ پھر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ خود فرمایا فَإِنَّكَ لَا تَأْتِنِي بِهِ، بیٹا نہ ان کے باپ کی طرح تو باپ لا سکتا ہے، نہ ان کی ماں کی طرح تو ماں لا سکتا ہے، نہ ان کی خالہ کی طرح تو خالہ لا سکتا ہے۔ فرمایا اما ابوہما فعلی المرتضیٰ، ان کے باپ کا نام تو علی المرتضیٰ ہے، واما امہما ففاطمۃ الزہرا، ان کے ماں کا نام تو فاطمۃ الزہرا ہے جو لگتے جگر مصطفیٰ ہے، وجدہما محمد المصطفیٰ، اور ان کے دادا تو محمد مصطفیٰ ہے، اور فرمایا وجدتہما خدیجۃ الکبریٰ، اور ان کی دادی تو خدیجۃ الکبریٰ ہے، وعمہما جعفر بن ابی طالب، اور ان کے چچا تو جعفر ابن طالب ہے، وخالہما ابراہیم ابن رسول اللہ، اور ان کے ماموں کا نام تو ابراہیم ابن رسول اللہ ہے، اور فرمایا وخالتہما رقیۃ و ام کلثوم، اور ان کی خالاؤں کا نام تو رقیہ ابن کلثوم ہے۔ یہ نام ہے کہ ان کے باپ کی طرح باپ لے کر آ تو 500 درہم کی بجائے تجھے بھی 1000 درہم دے دیا جائے گا۔ تو یہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل بیت سے محبت کیا کرتے تھے کہ کبھی بھی اپنے بیٹے کو بھی ان کے مقام پہ نہیں لایا کرتے تھے۔ ایک